سید الصابرین، صبر کرنے والوں کا سید. سید الساجدین، سجدے گزاروں کی زینت. اتنے سجدے کرتے تھے میرے مولا. حد تو یہ ہے جب شام غریبہ میں ہوش نہیں تھی کسی کو بھی، ساری رات میرا مولا سر سجدے میں رکھ کے کہتا رہا شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ. تو پھر سید سجاد بنتا ہے نا. پھر سید سجاد کیوں نہ بنے؟ اتنے سجدے کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے گڈے پڑ جاتے ہیں، یہ سر پہ نشان پڑ جاتے ہیں، کٹوانے پڑتے ہیں. میرے مولا نے کہا، رو کر کہا، تو نے میرے دادا علی کی عبادت کیوں کیسے دیکھی؟ اگر تو میرے دادا علی کی عبادت دیکھ لیتا تو پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ میں تو اپنے دادا علی کی عبادت کا شیر بھی نہیں. یہ کیوں کہا؟ سید الصابرین کیوں کہا؟ علی سید الصابرین نہیں ہے. علی بھی صابر ہیں، حسین بھی صابر ہیں، حسن بھی صابر ہیں، لیکن سید الصابرین امام زین العابدین، امام سجاد عالم ارواح ہے. ایک منظر میں بیان کر رہا ہوں. عالم ارواح ہے، تخت لگا دیا گیا ہے، تاج شفاعت رکھا جا چکا ہے، تاج کے ساتھ ایک رجسٹر بھی ہے. سارے انبیاء موجود ہیں، سارے اوصیاء موجود ہیں. پروردگار عالم کی ندا آتی ہے کوئی جس تاج شفاعت کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لے؟ آدم علیہ السلام آگے بڑھے. پروردگار عالم نے کہا یہ رجسٹر رکھ دو ملائکہ کو شرائط کا، جو شرائط پوری کرے گا تاج شفاعت اپنے سر پر رکھ لے. آدم علیہ السلام آگے بڑھے، شرائط دیکھی، پیچھے ہٹ گئے. نوح علیہ السلام آگے بڑھے، شرائط دیکھی، پیچھے ہٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے. سارے نبی آگے جاتے رہے، لیکن جب شرائط پر نظر پڑتی پیچھے ہٹتے آئے. رسول خدا کے پیچھے سے میرا مولا حسین پکار کر کہتا ہے، نانا یہ تاج شفاعت اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیں، حسین شرطیں پوری کرے. ندا الہی آئی، حسین آگے بڑھ، پہلے شرائط تو دیکھ لے. مولا حسین آگے بڑھے، ندا آئی، حسین عباس کے بازو قلم کروانے پڑیں گے. میرے مولا حسین نے کہا قبول ہے. کہا اکبر کے برچھی لگے گی، کہا قبول ہے. کہا قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، کہا قبول ہے. کہا اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، کہا قبول ہے. قبول ہے، ساری شرطیں قبول ہیں. 3 دن کی پیاس ہوگی، قبول ہے. جب آگے لفظ آئے نا کہ زینب اور ام کلثوم بیردہ ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، شام کے اور کوفے کے بازار ہوں گے، اب مولا حسین خاموش ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں، میرا مولا آقا خاموش کھڑا تھا، پیچھے سید سجاد بولے بابا ہاں کر دیجئے، نانا ہاں کر دیجئے، سید سجاد یہ شرط پوری کرے گا، زین العابدین یہ شرائط کو پوری کرے گا. ہاں دادارو، اس شرط کے اوپر آ کر مولا حسین خاموش ہو گئے. وہ مولا زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں سید سجاد، اس لیے تو روتے تھے، الشام الشام الشام، روتے جاتے تھے. منہال جب آئے نا ملنے کے لیے، کہا مولا سب سے بڑا غم کیا تھا؟ کہا منہال کیا پوچھتا ہے، اس سے بڑا غم تھا تو سید سجاد کے لیے کہ دربار میں یزید بیٹھا تھا، انگلی کا اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے. کون ہے زینب؟ یہ کون ہے ام کلثوم؟ انگلی کا اشارہ کر کر کے. اور میری پھوپھیاں دربار میں کھڑی تھی، سر پر چادر نہیں. اسی بات کو روتے رہے سید سجاد. اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا. ہاں دادارو،
मिनहाल गया मिलने के लिए, कूफे का रहने वाला मौला का सहाबी। कहा मौला कहाँ है? कहा मौला सैर के लिए गए हैं, बाग में गए हैं, वहां जाकर मिल लो। खुश हुआ मिनहाल। तो बाद करबला मौला तो छोड़ दिया था मिलना जुलना, तरक कर दिया था, बाहर निकलना गया। क्या देखा? मौला ने अपनी अबा उतारी भी है, जमीन पर रखी है, अबा पर बैठे रो रहे हैं। मिनहाल आगे बढ़ा, कहा मौला कितना रोइएगा, बहुत दिन हो गए। रोकर कहा मिनहाल, ये जब पानी गुजर रहा है ना, पानी की तरफ इशारा किया, जब मैं पानी देखता हूँ मुझे मेरा बाबा याद आता है। तो चीख कर कहते हैं हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। फिर रोते हैं, चीखते हैं, रोते हैं। मिनहाल ने जब कहा है ना कितना रोइएगा, तो कहा मिनहाल मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब नबी के 12 बेटे थे, एक बेटा आंखों से जुदा हो गया था, कत्ल नहीं हुआ था, आंखों से जुदा हो गया। रो रो कर याकूब नबी की आंखें सफेद हो गई। मिनहाल मेरे सामने एक दिन में 18 यूसुफ गए, 18 यूसुफ मेरे सामने चले गए। तू कहता है गम क्रिया की थी, कम रोइए, उनकी तो आंखें सफेद हो गई। मिनहाल ने तसल्ली देने के लिए कहा मौला शहादत तो आपके घर की मिरास है। जानते हो अगला जुमला सैयद सज्जाद ने क्या कहा रोते हुए? एक मरतबा चीख बुलंद के सैयद सज्जाद की, कहा मिनहाल तूने सही कहा, शहादत हमारे घर की मिरास है, मगर ये बता क्या फूफियों का नंगे सर बाजारों में फिराना भी मिरास है? क्या बहन के तमाचे खाना भी मिरास है? क्या मनादी नदा दे के आओ आले मोहम्मद का तमाशा देखो, क्या ये भी मिरास है? हाँ अदादारो, कितना बुलंद हौसला है मेरा इमाम। जब ये यजीद ने मक्के पर चढ़ाई की, अब्दुल्ला अपने जुबैर फौज यजीद को शिकस्त हुई, अब्दुल्ला अपने जुबैर की फौजों ने यजीद की फौजों को शिकस्त दी। हसीन इब्न नुमीर मलून वहां से भागा, ये जंगलों में छुपता फिर रहा था, बियाबानों में ठोकरे खाता फिर रहा था। प्यास का आलम है, न खाना है न पानी है, ठोकरे खा रहा है, करीब था कि मर जाता। क्या देखा सामने कुछ खैमे नजर आए, इसको तसल्ली हुई कि खैमे हैं, कुछ पानी लेता हूं मैं, कुछ खाना खाता हूं जाकर। जब वहां पहुंचा देखा, नजर पड़ी सामने सैयद सज्जाद बैठे। जैसे ही नजर पड़ी ना सैयद सज्जाद पर, ये भागने लगा वहां से। मेरे मौला ने आवाज देकर कहा रुक जा, आने वाले रुक जा, तू भूखा लगता है, तू प्यासा लगता है, ले पर पानी तो पीना पहले, ये खाना खाओ, लाओ खाना दो। गुलामों को कहा खाना लेकर आओ, पानी लेकर आओ। वो हसीन इब्न नमीर मलून के सामने रखा, खाना खाया उसने, पानी पिया उसने। बहुत दिनों के बाद खाना खाया तो नींद का गलबा हो गया, नींद आ गई, सो गया। अब जो उठा है ना, तो उसने ध्यान में सोचा कि सैयद सज्जाद को पता नहीं चला, अगर पता लग जाए कि मैं हसीन इब्न नमीर हूं तो मैं अभी कत्ल कर दूं। भागने लगा। मेरे मौला ने पीछे पुकार कर कहा वो जाने वाले इधर करीब आ, तू जा रहा है चला जा, ये सवारी का जानवर ले जा, ये रास्ते के लिए खाना ले जा, पानी ले जा। जब देखा सैयद सज्जाद ने इतनी शफकत की है तो पैरों पे गिर गया। कहता है लगता है आपने पहचाना नहीं है। रोकर मेरे मौला ने कहा हसीन इब्न नमीर तुझे कौन भुला सकता है, तू है ना जिसे मेरे भैया अकबर के बर्छी मार कर और नेज़े की हड्डी तोड़ कर कहा था मैं देखता हूँ हुसैन कितना बड़ा साबित है। ये सब्र है सैयद सज्जाद का, ये सैयद साबरीन है। जानते हो वो सैयद साबरीन जो अली अकबर के कातिल को पानी पिलाता है, खाना खिलाता है। जब मिनहाल कूफे में आया ना मिलने के लिए, मेरे मौला जानते क्या सवाल किया, अच्छा मिनहाल इतना बता क्या अली असगर का कातिल पकड़ा गया? मिनहाल ने बहुत तज्जुब किया, कहा मौला आपने अपने बाबा के कातिल का नहीं पूछा,
آپ نے جناب علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، یہ عسکر کے قاتل کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا منہال جو تیر حرملہ نے چلایا ہے نا علی عسکر کے گلے پر، وہ ہم آل محمد کا جگر چھلنی کر گیا ہے، تو بتا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ کہا نہیں مولا ابھی تک تو حرملہ نہیں پکڑا گیا۔ ودا ہوئے جناب منہال، کوفے آئے، جناب مختار کے ساتھ ملاقات کی، مدینے سے آئے تھے، بتایا جناب مختار کو کہ میں مدینے سے آیا ہوں، سید سجاد سے ملاقات تھی، ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، سپاہی حرملہ کو پکڑ کر لے آئے۔ جناب منہال نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جناب مختار نے کہا کہ اللہ تو اکبر ہے، مگر یہ بتا یہ وقت کیا ہے تکبیر کہنے کا؟ کہا میں مدینے میں تھا، میرے مولا اور آقا پوچھ رہے تھے کیا حرملہ پکڑا گیا؟ تو میرے سامنے حرملہ آیا تو میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کہ ملعون ادھر آ، اس کو ادھر لے کر آؤ، درے مارے جائیں اس کے۔ جب حرملہ کے درے پڑے نا، کہا بتا تو نے کون سا ظلم کیا کہ میرا مولا آج تک رو رہا ہے؟ میرا مولا آج تک نہ بھلا سکا، کون سا ظلم ہے تو نے کیا؟ اس نے کہا امیر مختار یوم کربلا میرے پاس 7 تیر تھے ترکش میں، 4 تیر میرے خطا گئے، 3 تیر میرے اپنے نشانے پر لگے۔ ایک تیر میرا اس وقت لگا جب عباس گھوڑا دوڑا رہے تھے مشکیزے کو خیمے میں پہنچانے کے لیے۔ پچھلے سال نے کہا ہے حرملہ اگر یہ مشکیزہ خیام حسینی میں چلا گیا تو قیامت تک کے لیے جنگ نہیں چلے گی، جنگ ہوتی رہے گی ایسے ہی۔ تو میں نے تیر چلایا، مشکیزے میں چھید ہوا، پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر بتا، دوسرا تیر تو نے کہاں لگایا؟ کہا اس وقت جب مولا حسین زخموں سے چور پشت ذوالجناح پر موجود تھے، ابھی گھوڑے سے زین سے زمین پر نہیں آئے تھے۔ حرملہ نے اشارہ کیا، تیر چلایا حرملہ نے، میرے مولا کے سینے پر لگا، وہ تیر کی قوت سے مولا حسین زمین پر آئے۔ کہا اچھا تیسرا تیر تو نے کہاں لگایا؟ اب کہتا نہیں بتاؤں گا۔ تیسرا تیر کہاں لگایا؟ نہیں بتاؤں گا۔ کہا اس کو درے مارے جائیں۔ جب درے مارے نا تو کہا تیسرا تیر میں اس کو چلایا جب حسین ابا کے نیچے کچھ چھوٹی سی چیز لے کر آئے، ابا کا دامن الٹا، دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا بچہ تھا اور حسین پانی مانگ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فوج یزید منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی فوج یزید رو رہی تھی، پچھلے سال نے کہا تھا اتا کلام الحسین، میں نے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، امیر مختار نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ کہا حرملہ کو لوہے میں بند کر کے اس کو آگ لگا دی۔ ہاں عزادارو، وہ آپ کا چوتھا امام روتا رہا، ساری زندگی روتا رہا۔ کیوں رو رہا ہے؟ وہ غیرت کا امام ہے۔ مدینے میں ایک دن والدہ وضو کر رہی ہیں تو آپ نے منہ پیچھے کر لیا۔ مولا حسین آئے، کہا آپ کی والدہ شکایت کر رہی ہیں کہ آپ نے اسے منہ پھیر لیا۔ کہا بابا مسا کے قریب تھی میری ماں، سر سے چادر اتر گئی تھی تو میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ سید سجاد کو برداشت نہیں ہے کہ ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا سر سے چادر اتر جائے، اس لیے امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا بابا تو بڑا صبر والا ہے، اس کے تازیانے لگتے رہے، آپ کے بابا نے صبر کیا، آپ کے بابا نے ہر ظلم سہا، کبھی آپ کا بابا رویا ہے؟ میرے مولا امام محمد باقر نے رو کر کہا جب شام کا بازار آیا میرے بابا کی نظر ان 5 لاکھ بدماشوں پر پڑی، میرا بابا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سید سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے خون کے آنسو رویا ہے میرا مولا سجاد۔ کیوں؟ غیرت کا امام ہے، غیرت کا مولا ہے۔ یہی وجہ ہے عزادارو، 3 ہستیاں ایسی ہیں
ملتا ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جب غسل دے رہی تھی تو غسل کو چھوڑ دیا دیتے ہوئے. پہلی کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. جب سیدہ فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ جب بی بی کا ہاتھ ہٹایا تو مولا کی چیخیں نکل گئی. غسل چھوڑ دیا مولا نے، باواز بلند رونے لگے. جب فضا نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا سیدہ نے مجھ سے چھپایا کہ پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہاں دارو. دوسری، جب زندان میں شہزادی سکینہ دنیا سے گئی ہیں، شہزادی زینب جب غسل دے رہی ہیں اس وقت شہزادی رو رہی ہے. تیسرا کون ہے؟ میرا مولا اور آقا جب سید سجاد کو زہر مل گئی، شام ابن عبد الملک نے زہر دی. جب میرا مولا کا آخری وقت آیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا. سارے سادات آ گئے، عصری سادات آ گئے، حسینی سادات آ گئے، سارے آ گئے. کہا محمد باقر تو میرا غسل بھی دے گا، تو میرا کفن بھی کرے گا، تو میری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، مگر میری کچھ وصیتیں سن لو. جی مولا، جی بابا بتائیے کیا وصیتیں ہیں؟ میری وصیت یہ ہے کہ میرے بابا حسین کی مجلس بند نہیں ہونی چاہیے. یہ سید سجاد جاری کر کے جا رہا ہے، حسین کی مجلس جاری رہنی چاہیے، باقی رہنی چاہیے. یہ قیامت تک کے لیے سید سجاد کی سنت قرار ہوگی میرے مولا آقا حسین کی مجلس. دوسرا دیکھو، جب کہا نا سیدوں نے، کوئی کہا پانی لے کر آؤ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے پانی آیا ہے نا، ایک چیخ ماری کہا پانی مت لاؤ، میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب کہا ہے نا سادات نے کہ ان کا جنازہ بڑے احترام سے بڑی عزت سے اٹھائیں گے، بڑے اچھا کفن دیں گے، ایک مرتبہ چیخ مار کر سید سجاد نے کہا خبردار ایسا نہیں کرنا، میرے بابا کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑا رہا. سید سجاد کیسے گوارا کرے کہ اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن رہا اور سید سجاد کے عزت اور احترام سے مدینے میں جنازہ اٹھے. نام 5واں مولا آقا غسل دے رہا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے پہلو جو بدلا ہے نا بابا کا، ایک مرتبہ آب غسل نیچے رکھا اور دھاڑے مار کر میرا مولا رونے لگا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا بابا کی پشت پر ابھی بھی تازیانوں کے نشان ہیں. اللہ جانے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک کون تاریخ رقم کرتا رہا. ہاں مولا ادادارو بڑی عزت اور احترام سے جنازہ لے کر آئے. محمد باقر جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ کے پہلو میں قبر میں نیچے اتار رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوں گے نا سید سجاد، اے محمد باقر آہستہ آہستہ مت اتار. جب میں نے اپنے بابا کا جنازہ اتارا تھا میری دادی فاطمہ زہرا تھی، کہتی تھی سید سجاد حسین کو آہستہ آہستہ اتارو، میرا بیٹا زخمی ہے. اللہ لعنت اللہ